عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ جنہیں حضرات نے اس تقریر دا انتظام تے اہتمام فرمائے اور ہر سال کرندن، خصوصاً حضرت حاجی قادر بخش صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال وچ، جان وچ، رزق وچ، ایمان وچ برکت عطا فرماوے۔ جتنے حضرات تساں تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام حضرات دے مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، زندگی وچ برکت عطا فرماوے، مزید دین دے کم دی توفیق دے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پکی بات ہے، میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی دے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دوتے بڑے احسانات لکھاں کروڑاں ارباں فرمائیں، لیکن ترائے احسان ایسے ہیں جرے امت محمدیہ پوری زندگی انہا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساکن نبی تے رسول او عطا فرمائے جرا تمام انبیاء دا سردارے، کتاب قرآن مقدس او عطا فرمائیے جری تمام کتب دی سردارے، دین او عطا کیتے جرا تمام ادیان دا سردار دین اسلام۔ میں تھیں عرض کر رہے ہاں، ایک سو تے صحیفہ نازل تھے، تمام صحائف صحیفے نوتے سارا ایمان ہے۔ چار وڈیاں کتاباں نازل تھین، تورات، زبور، انجیل۔ جب یہ آخری کتاب قرآن مقدس آئے، اللہ نے تمام صحیفے تے کتاباں منسوخ کر لی تھیں۔ اعلان فرما لی تھے آج فیصلہ چلسی، اللہ دے قرآن دا چلسی، فیصلہ چلسی، میرے پاک نبی دے فرمان چلسی۔ اور یہ مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، علماء حضرات، عوام، خواص سیرت دے جلسے کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر دی سیرت دے کئی پہلو ہیں، ایک بات نہیں۔ چند گالیں میں عرض کرنا تساں توجہ فرمیسو۔ صداقت پاک پیغمبر دی سیرت، امانت، دیانت، شرافت، سخاوت، یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔
امر بالمعروف ناہی انل منکر، لوگوں کو اچھائی دا آکھنا تے برائی کنے روکنا، یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ لوگوں کو ظلمت کنے نکال کے، اندھیرے کنے نکال کے، تاریکی کنے نکال کے صراط مستقیم دوتے گھن آونا تے طریق مستوی دوتے گھن آونا، یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ پوری زندگی سچ بولنا، یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ ہمسائے دے نال سونا سلوک کرنا، پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ باوجود انتقام گھنن دے، دشمن کنے انتقام نہ گھلنا تے معاف کر دیونا، یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ نماز پاک پیغمبر دی سیرت ہے، روزہ پاک پیغمبر دی سیرت ہے، حج کرنا پاک پیغمبر دی سیرت ہے، صدقات، خیرات، تہجد، تلاوت، ذکر، بیعت، ہجرت، جہاد، یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ تساں تے میں سارے محب ہیں، اپنے گربانی جھاتی پا کے دیکھوں جو سارے اندر پاک پیغمبر دی سیرت دا کیڑا پہلو موجود ہے، کوئی ہک ہی نہیں۔ بس یہ نا دے اسا مسلمان رہ گئے ہیں، کوئی کم سارا اسلام دے مطابق نہیں۔ بس بندے سمجھی ودن اسا کلمہ پڑھ گی دے بس مسلمان تا ہیں۔ ایمان زبانی کلمے پڑھن دا نا نہیں، بے شک دنیا دے کئی عالم کنے پوچھ گنائے، ایمان نائے تصدیق قلبی دا، دل نال بندہ تصدیق کرے، زبان نال اقرار کرے، یہ مومن ہے۔ پھر اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دے تابع کر رہے ہوئے ایک کامل مومن ہے۔ یہ زبانی کلمہ تو منافق بھی پڑھ دے ہن، قرآن وچ لکھا کھڑے، نمازی منافق پڑھ دے ہن، قرآن وچ لکھا کھڑے، انہیں منافق مسجدی بنائی ہے، یہ بھی قرآن وچ لکھا کھڑے۔ نبی سے دی مجلسی چی آندے ہن، حضور سے نال گالی باتاں کریندے ہن، اور آپ کو آدھے ہن تسا خدا دے سچے رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر انہیں دے گالی وچ نامی یہ جھوٹ بیٹھے بڑھائندن۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ سب کنے بڑی چیزیں اصلاح، وہ اثر نہیں کر رہے۔ پیغمبر پوری زندگی عوام تے اقوام دی اصلاح کی تھی۔ قرآن نے دو چیزیں تے زور دیتے، ایمان اور اعمال صالح، دو چیزیں ہیں لازم ملزوم، یہ دو سیدہ کمزور ہیں۔ ایمان کمزور، اعمال کمزور۔ کہ ہونے میں کو حضرات گھننا ہے، رستے چ کوئی لڑکے کرکٹ پہ کھیل دے ہن،
اتھیں ون کے اجتماع دیکھو، مسیح چی اجتماع دیکھو. میرے دوستو، جب تک تساں تے میں اپنی اصلاح نہ کرے سوں کامیابی نہیں. پوری زندگی سارے پیارے پیغمبر نے توحید دی تقریر تے واز کیتے. لوگو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک ہے، اپنے صفات چی وحدہ لا شریک ہے. یہ سارا کارخانہ کائنات دا اللہ تعالیٰ دا محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج. یہ پاکستان دے مسلمان اپنا عقیدہ ہی ہن تک صحیح نہیں کر سکی. یاد نہ سا خدا کو تو منینے ہیں، خدا کو تو ساری کائنات مننی کھڑی ہے. یہ سارے یہودی اللہ تعالیٰ کو منینے ہن لیکن شرک کرینے ہن. آدن حضرت عزیر علیہ السلام خدا دا پتر ہے، اللہ پتر کنے پاک ہے. آکھنا اللہ پتر کنے انگریز، عیسائی، نصارہ خدا کو منینن لیکن آدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا دا پتر ہے، اللہ پتر کنے. مومن موحد اللہ تعالیٰ کو منے دے، وحدہ لا شریک منے دے. پہلے عقیدہ صحیح کر، وقت عمل صحیح کر. ہر عمل اللہ دی بارگاہ وچ منظور تے مقبول نہیں. اعمال دی مقبولیت واسطے ترائے شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ تیرا ایمان، اعتقاد، عقیدہ صحیح ہوئے. عقیدہ صحیح، عمل قبول. عقیدہ خراب، عمل برباد. مشرکین مکہ کڑیں کڑیں چنگے عمل کریندے ہن، وہ صدقات کریندے ہن، خیرات کریندے ہن، حاجیں کو پانی پلیندے ہن، بیت اللہ دا طواف کریندے ہن، عمرے کریندے ہن. ابو جہل نے 65 حج کیتا ہا. بس سن دے بیٹھے ہو، قبول کیوں؟ عقیدہ خراب آ. مشرک سارے اللہ تعالیٰ کو منینے ہن. قرآن وچ لکھا، قرآن لکھا کوئی نہیں. یہ سارا قرآن اس بات گواہ ہے کہ مشرکین مکہ رب دی ذات دے بھی قائل ہن، صفات دے بھی قائل ہن. قرآن سچا ہے. اللہ پاک نے قرآن دسے یہ سارے میں کو منیندن. نال پکا مشرک دی تعریف ہی ایجا ہے جرا خدا کو منے تے خدا نال شریک کرے. کو کیا آدن؟ یہ قرآن ہی آئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اِنَّكَ سوال کرو. او انہیں مشرکین مکہ کنے پوچھو معدومن انہاں کو وجود رہن والا کون، نان انہاں کو پیدا کرنے والا کون. قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن، یہ جواب دے سن جو سارے پیدا کرنے والا کلا خدا ہے. قرآن مجید موجود ہے. رب دی ذات دے قائل، رب دے صفات دے قائل. دوسرے مقام دیتے آیا قرآن مقدس نے دسایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو
انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون، آسمان دے بناون والا کون؟ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا گل کرے سن جو جواب دے سن جو زمین تے آسمان دے بناون والا کلا خدا ہے۔ وہ رب دی ذات کو منیندے ہن، رب دے صفات دے قائل ہن۔ تساں پاکستان دے لوگ مسیتاں تعمیر کریں دے ہو، مشرکین مکہ نے کعبے دی تعمیر کی دیئے۔ تعمیر کرنے پہلے اعلان کیتے لوگوں پیسے دیو رب دا گھر تعمیر کرنے، لیکن خیال کرا ہے اے رب دا در رب دا گھر پیسے حلال دی گھنواہے، خدا دے درد تے خدا دے گھر تے حرام دا پیسہ نہ لواہے۔ انہیں حلال دے پیسے کیتن کٹھے، پیسے ہن تھوڑے تے بیت اللہ وڈا ہن یہ حتیم والا ٹکڑا بچہ پے یہ بیت اللہ دے نال شامل ہا۔ انہیں یہ حتیم والا ٹکڑا بچا تا سٹے، لیکن رب دے درد تے رب دے گھر تے مشرکین مکہ نے حرام دا پیسہ نہیں لایا۔ یہ وڈا عمل چھوٹا قبول تھے۔ وہ عمرے کریں دے ہن، حج کریں دے ہن، تلبیہ ہی پڑھ دے ہن، یہ جملے مشرکین مکہ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، رب آسا حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں۔ تو ساکسو یہ تلبیہ اسیں تے ایمیں پڑھ دے ہیں، اسا مومن کیوں او مشرک کیوں؟ انہیں کوئی کہ بیماری لگ گئی آئی، وہ بیماری سارے پاکستان جی آئی کھڑی ہے۔ انہیں این تلبیہ دے اگو ایک ٹکڑا بوتیں دے نا دا گھڑ کے ملا دیتا ہا۔ وہ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، رب آسا حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ شریکن تملکہو مگر تیرے چھوٹے چھوٹے خدایان جڑے تیرے قبضے قدرت موجود ہیں، جڑے اسا تیار کی دن بطلات منات عزا ہوبل جڑے بوتے اسا تیار کی دل، اے چھوٹے خدایان تو وڈا خدایان نہ مالک تو آپ ہی۔ میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جو ٹکڑا ملایا، انہوں نے صدقات ختم، خیرات ختم، حاج نے پانی پلاونے والا ثواب ختم، بیت اللہ دی تعمیر کی دی ثواب ختم۔ میرے پیارے دوستو کئی عمرے کی تے میدان عرفات دی حاضری لی تھی ثواب ختم۔ میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جرا عمل کی تھا، مشرکین مکہ نے جری نیکی کی تھی، اللہ دی قسم ہے انہوں نے ساری برباد تھی گئی اس واسطے جو انہیں لوگوں نے عقیدہ خرابا۔ سب کنے پہلے تیرا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ اور پکا سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے، نبیین خدا دے محتاجن، ولیین خدا دے محتاجن، غوثن خدا دے محتاجن، کتبن خدا دے محتاجن، ابدالن خدا دے محتاجن، اخیارن خدا دے محتاجن، ابرارن خدا دے محتاجن، فرشتن خدا دے محتاجن، جناتن خدا دے محتاجن۔ میرے پیارے دوستو زمین تے آسمان خدا دے محتاجن، بندن پرندن درندن چرندن خدا دے محتاجن، نباتات جمادات حیوانات خدا دے محتاجن، سارا کارخانہ ہے کائنات دا اللہ تعالیٰ دا محتاج ہے۔
اللہ تعالیٰ کہیں نہ محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات جی وحدہ لا شریک لا. اللہ اپنے صفات جی وحدہ لا شریک لا. اللہ اپنے اقوال جی وحدہ لا شریک لا. اللہ اپنے افعال جی وحدہ لا شریک لا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت. مناظر اسلام علامہ محمد وفار صاحب توسوئی، صدر تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان. اور تو سارے میں تھوڑے شہر دا باشندہ ہوں. میں تو کو کچھ جاننا تو سائیں کچھ میں کو سجان دے ہو سو. اور تو سب میں کو زندہ باد نہ کو یہ ہوائی مولوی خوش تھی نن. جے تک زندگی ہے راونے جلے ویلے وقت آسی اللہ دی بارگاہ پیش تھی میں سو. یہ توحید دا بیان کرنا یہ بھی سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے. 23 سال پیغمبر توحید دا آواز کی تھے. اور خوش نصیب لوگ ایمان گھننا ہے، بد نصیب بندے ایمان نہیں گھننا ہے. اور توڑے علمی چوئے جب نبی سے توحید دا پرچم بلند فرمائے اوہلے آپ کلے اکیلے ہن. دنیا کرے جب گئے 1,24,000 کلو زائد صحابہ زمین تے موجود ہیں. تو اب دے کئی بندے پکوائی کھڑن 5 تن پاک. یہ کوڑی وے پاک پیغمبر دی ساری جماعت پاک ہے. بلکہ میں دسی ونجا اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی اعلان کیتا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھارے آیا کائنات والے لوگوں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے ملا پاک محمد مصطفیٰ پاک کرنا پھر قرآن تی حدیث دی تعلیم دینا. مومن دا عقیدہ، مسلمان دا عقیدہ، سنی دا عقیدہ. حضرت نبی دے ہاتھ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، حضرت نبی نے جنہیں کو تعلیم عطا کی تھی، حضرت نبی نے جنہیں تربیت کی تھی، میرے پاک پیغمبر نے سارے کو پاک کر دیتا. پاک پیغمبر 5واں تے نہیں آئے، 12واں تے نہیں آئے، 14واں تے نہیں آئے. میرے پیارے دوستو آپ تک کائنات واتے تشریف گلنا یان جرے ویلے آپ نے نبوت دا دعویٰ فرمایا کل یان جرے ویلے وفات تھے. یہ 1,24,000 کنو زائد صحابہ زمین تے موجود ہیں. اس سارے پاک جنہیں کو پیغمبر آپ پاک کی تھا. نال یہ بھی میں تھی دسی ونجا نبی سیدے گھر دے تانی 5 نہ ہن. آپ دا 11 گھر والا ہن، 3 پتر ہن، 4 صاحبزادہ ہن. یہ سارے پاک ہیں. تفصیلی تو میں نہیں ویندا. اور یہ نبی سیدے ازواج مطہرات دے بارے اللہ قرآن فرمائے جو یہ مومن دا ماواں تے اماں ہیں. قرآن سچا ہے. انہیں جرے 5 تن پاک والے نعرے والے بدن یہ نبی دا گھرانہ نہیں بنے دے. نبی سین ازواج مطہرات دے بارے قرآن چ لکھا کرے مومنین ماوین. یہ قرآن سچا ہے. اللہ پاک اعلان کیتے یا نساء نبی لستن کا عہد من النساء. میرے پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات تو سب دنیا نے عورتیں نکار نیوے جی میں میرے پاک پیغمبر دا شان تمام کائنات دے مرد کلوچا. میرے پاک پیغمبر دے بیبے دا شان تمام کائنات دے عورت کلوچا.
النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنان دا سردار، نبی دا گھر والا مومنین دا ماوا. یا اللہ ساڑی ماں تا اوہے جنا سا دودھ پیتا. اللہ پاک نے فیصلہ کیتا جری ماں دا تو سا دودھ پیتے ہوئے توڑی جان والی ماں سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ توڑی قرآن والی ماں توڑی ایمان والی ماں. وہ جری ماں نہ تسا دودھ پیتے ہوئے انہیں ماں ہونے مخلوق گواہے، تمہاری برادری گواہے، تمہارا کنبہ گواہے، تمہارے گھر والے گواہن، بستی دے لوگ گواہن، شہر دے لوگ گواہن. حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدہ سودا، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رملہ، حضرت سیدہ صفیہ، حضرت سیدہ جویریہ، حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہن. انہاں دے ماں ہون دی گواہی میں خالق خدا پہ دینا ہے تمام مومنین ماواں تے امائن. تواڈے ملک دے لوگ نبی دا گھر والا نبی مومن دا اماں انہیں کو نہیں بنے دے. نبی سیندے ترائے پوترہن جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وڈے صاحبزادے دنائے حضرت قاسم، دوجے پتر دنائے حضرت عبداللہ انہاں لقب طیب طاہر، تیجے پتر دنائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسا شہر کو منے لے آئے پاک پیغمبر دا 4 صاحبزادہ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن سارے کو منے لے آئے. پاک پیغمبر دے 3 دامادن سارے کو منے لے آئے. پاک پیغمبر دا سارا گھرانہ منے لے آئے. میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر دی ساری جماعت کو منے لے آئے. سارے پاک ہیں. لیکن یہ بات سمجھوں کو آسی جن دلچ ایمان ہو سی جرا ایمان مکائی کھڑے وہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ یہ محرم دے مہینہ جرے ویلے آئے نبی سینی جماعت دوتے تنقید کھڑے کریں دیان علل اعلان جرے خان صاحب دے تو سب پیچھو لگے ودے ہو. ایک خصوصاً نوجوان طبقہ یہ ملنگیں کو کچھ پاتی بیٹھا ہا انہیں واسطے جائے پناہ ہا اور انہیں جرا سب و شتم کیتے وہ بیان دے قابل نہیں اور اون جوان دوتے تنقید کریں درین جائیں بچپن کریں گھین گھنتے وفات تک نبی دا ساتھ نہیں چھوڑا. جرا آج بھی نبی سے انہیں کٹھے سوتا پائے، آج بھی بستر ہے اس کا پہلوے محبوب میں جس جگہ پر پہنچتے ہیں لاکھوں صلوات و سلام. کون امت میں بھلا اس ذات کا ہم سر بنے جس کے گھر پر چل کے آئیں مصطفیٰ خیر الانام. خلوت و جلوت کا ساتھی ہم سفر ہم راز بھی اذہما فی الغار کا حق پاک جس کو دے انعام. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. ممکن ہے آج سے میں کوئی بات نہ سڈے کوئی بیا مولوی بھی بیان نہ کرے پکائی وانجتوں. نبی سے اپنی وفات کنے 5 دیہاڑے پہلے ممبر دوتے تقریر فرمائیے. 14 دن حضور بیمار رہن، بیماری دی حالاتی تشریف گینن فرمائنے لوگو مال آتل انتناشت الا وقت کافینا ہو ما خلا ابا بکرل. ساڑھے تے کہنا احسان نہیں، میں ہر کہنے احسان دے بدلے دے چکا سوا حضرت ابو بکر صدیق دے،
حضرت ابو بکر دا سر اتے احسان یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ، یہ ابو بکر صدیق دے احسان دا بدلہ انہوں میدان قیامت اللہ تعالیٰ آپ عطا کرے سی۔ محسن کائنات امام الانبیاء ممبر دوتے ڈسا گئے، تیرے ملک دے لوگیں کو معاف نہیں کیتا، یہ بچپن دا ساتھی ہا، بچپن کنے گھن کے تے موت تک پاک پیغمبر دا دروازہ نسی چھوڑیا۔ ہجرت والی رات صدیق نے وطن چھوڑیا، مال چھوڑیا، جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑی، ابا چھوڑیا، اماں چھوڑی، اولاد چھوڑی، ہر شے قربان کی تھی، لیکن سونے پاک پیغمبر دا دامن نسی چھوڑیا۔ یہ پہنچاؤن واسطے مدینہ منورہ گیا، واپس مکے نہیں آیا۔ سن دے بیٹھے ہو، برے وچ نبی دے کٹھے، بارے وچ نبی دے کٹھے، شارے وچ نبی دے کٹھے، غارے وچ نبی دے کٹھے، مدارے وچ نبی دے کٹھے، قیامت وچ نبی دے کٹھے تے جنت وچ نبی دے کٹھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ اندر نصیب دا مقابلہ کوئی امتی ان ایک گل میں تھیں آدھاں توجہ کریں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت دا دعویٰ فرمایا، آپ دی عمر ہے 40 سال، صدیق دی عمر ہے 38 سال، حضرت فاروق اعظم دی عمر ہے 27 سال، حضرت عثمان دی عمر ہے 34 سال، میرے پیر علی دی عمر ہے 9 یا 10 سال، نابالغ بچے وہ خدا دا بندہ صدیق دا نبی سے نہ اون زمانے نہ یارے، صدیق دا نبی سے نہ اون زمانے نہ رازدارے، صدیق دا نبی سے نہ اون زمانے نہ وفادارے۔ اللہ دی قسم اجم میرا پیر علی دنیا یہ پیدا ہی نہ تھی، یا حضرت علی دی پیدائش بعد ہی تھی، یہ صدیق نبی دا پہلا یارا۔ تمہارے نال ملاقاتاں کرن کریم میرے نال ہی کراؤ، وہ سن دے بیٹھے ہو، لیکن تسا رل مل ویندے ہو، میں کو تمہارا پتے میرے شعر دے تسا لوگ ہو۔ یہ ہجرت والا مشکل سفر رہا، سارے قبائل کٹھے تھے گھڑیال، کٹھے حملہ کرو پیغمبر دوتے، جو قریشی کئی ہی قبیلے کریں انتقام نہ گھن سکیں، سارے قبیلے آئے گھڑیال۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر دوتے حضرت علی کو سمایا، نال فرمائنے جرے کافر میرے دروازے تے آئے کھڑے نے، امانتہ میرے پاس موجود ہیں، امانتہ ڈیویں چاہتے جسر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آویں، میں پیغمبر جا رہا۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہو، آپ نے قرآن مقدس دے آیات تلاوت کی تن، کفار دی طرف مٹی سٹی، سارے نابینے تے اندھے ہو گئے، آپ نے آہستہ